بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، صحت کے متعلق اور مختلف نقصہ جات کے متعلق نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ بار وقت آنے والی مختلف بیماریوں کے حوالے سے ہماری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے دماغی کمزوری کے حوالے سے، ضعیف دماغ کے حوالے سے کہ یہ کیوں ہوتا ہے۔ اکثر ہم اسے بالکل عام معمولی بیماری سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، مگر یہ انتہائی خطرناک ہے۔ ناظرین، ضعیف دماغ یا کمزوری ایسا عرضہ ہے جس میں پورے دماغ یا اس کے بعض حصوں میں صاف خون مناسب مقدار میں نہیں پہنچ پاتا، جس کی وجہ سے اس کی غذائی ضروریات پوری نہیں ہو پاتی اور وہ لاغر کمزور ہو کر اپنے افعال کو بخوبی انجام دینے سے قاصر رہتا ہے۔ ناظرین، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض بچوں کو بھول جانے کی بیماری ہوتی ہے، ان کا دماغ کمزور ہوتا ہے، اسکول سے بھی ان کو ڈانٹ پڑتی ہے اور ٹیچر باقاعدہ ریکمینڈ بھی کرتی ہے بھی آپ کا بچہ دماغی لحاظ سے کمزور ہے، لہٰذا اسے ایکسٹرا ٹیوشن یا ایکسٹرا ٹیوٹر پڑھائے جائیں۔ ناظرین، اس کے اسبابات کیا ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، اب ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ یہ پیدائشی دماغی کمزوری بھی ہو سکتی ہے، دماغی ریشہ بھی ہو سکتا ہے، دماغی نزلہ یا دائمی نزلہ، دماغی شریانوں میں رکاوٹ، دماغی رسولی، جریان خون کی کمی یا مختلف اعضاء بالخصوص دماغ کو خون کی نامناسب مقدار پہنچنا، ضعیف قلب، امراض جگر جیسے کہ جگر پر ورم وغیرہ سوجن ہو جانا، امراض گردہ، ورم گردہ، ہائی بلڈ پریشر، ڈائبٹیز اور اس کے علاوہ عام جسمانی کمزوری، غذا کھانے کے فوراً بعد لکھنا پڑھنے بیٹھ جانا، جریان اور احتلام کی کثرت، آرام سکون کی کمی، زیادہ دماغی محنت اور ان کے علاوہ باسی غذا کا بکثرت استعمال، غذائیت کی کمی۔ اس کے علاوہ خواتین میں کثرت حیض بھی اس کے اسباب اور علامات وجوہات میں شامل ہیں۔ تو اس کی علامات کیا ہیں؟ اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ کون سی علامات ہوں تو آپ اپنے بچے کو یا اپنے دماغ کو ضعیف دماغ تصور کر سکتے ہیں یا آپ کو دماغی کمزوری لاحق ہے۔ ناظرین، معمولی دماغی محنت، حتیٰ کہ معمولی شورغل اور چیخو پکار بھی برداشت سے باہر ہو جاتی ہے۔ تھوڑی دیر مطالعہ کرنے، لکھنے پڑھنے، سرد یا گرم ہوا کے لگنے اور زور سے گفتگو کرنے پر سر درد کرنے لگتا ہے، لیکن جب مریض آنکھیں بند کر کے خاموشی سے لیٹ جائے تو درد میں تھوڑا افاقہ ہو جاتا ہے، اور اگر گہری نیند آ جائے تو گہری نیند آنے کے بعد جب بیدار ہوتا ہے تو اپنے آپ کو فریش محسوس کرتا ہے، درد رفع ہو چکا ہوتا ہے۔ مریض اپنی تمام دماغی قوتیں کمزور محسوس کرتا ہے، اس کا سر چکراتا ہے، ہلکا سر درد بھی کرتا ہے اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا ہے، کانوں میں گھنٹیاں یا باجا بجنے کی آواز سنائی دیتی ہے، نزلہ زکام کی شکایت عام ہو جاتی ہے، ناک بہنا یعنی کہ نزلہ لگے رہنا، اس کا علاج نہ کرنا بھی اس میں شامل ہے۔
طبیعت میں سستی اور پریشانی رہتی ہو، بعض اوقات گردن کے پٹھے کھینچے جاتے ہیں، دماغی کمزوری کی وجہ سے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے، آنکھوں کی پتلیاں پھیل جاتی ہیں اور بینائی کمزور ہو جاتی ہے، یہ اس کی مشہور علامات میں شامل ہیں۔ تو ناظرین، اس کے ہم آتے ہیں علاج کی طرف۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کے ساتھ نسخہ شیئر کرتے ہیں۔ مغز بادام، کوزہ مصری، کشنیز، کندر، بادیاں، یہ آپ نے بریا کرنا ہے۔ برمی بوٹی، یہ تمام 100 گرام لے کر انہیں اچھی طرح بریک کر لیں اور 3 گرام صبح شام پانی کے ساتھ آپ نے کھانی ہے۔ جب آپ کو کچھ افاقہ محسوس ہو تو پھر آپ نے یہ مقدار 2 گرام کر دینی ہے صبح شام۔ اگر آپ یہ نہیں بنا سکتے تو بازاری نسخے کی طرف اب ہم آتے ہیں۔ دماغی مل جاتی ہے بازار سے، یہ نصف چمچ چائے والا پانی کے ساتھ صبح اور شام 2 ٹائم آپ نے کھانا ہے۔ صبح کھانا کھانے کے بعد حیاتین 1 عدد گولی پانی کے ساتھ اور خمیرہ گوزباں امبری جوار دار والا آپ نے لینا ہے، یہ نصف چمچ پانی کے ساتھ۔ رات کو سوتے وقت اطریف الارسطو قدوس 1 چائے والا چمچ یہ آپ نے لینا ہے۔ آپ دوپہر کو بھی حیاتین 1 عدد گولی لے سکتے ہیں، یعنی کہ 1 صبح لینی ہے، 1 دوپہر کو لینی ہے، شام کو اطریف الارسطو قدوس۔ تو ناظرین، اس میں آپ نے کوشش کریں کہ ایسی غذا کا استعمال کریں جو زور ہضم ہو، جلدی ہضم ہو جاتی ہو۔ مرغن اور خشک غذا سے پرہیز لازمی ہے۔